الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ محترم ناظرین و سامعین، آپ سنن ابن ماجہ ابواب النکاح سماعت فرما رہے ہیں۔ آج ابواب النکاح کا عنوان نمبر 56 ہے، باب الغیرۃ، غیرت کا بیان۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک غیرت اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور ایک غیرت اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ جو غیرت اللہ تعالیٰ کو پسند ہے وہ خرابی کے آثار معلوم ہونے پر غیرت ہے، اور جو غیرت اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے وہ خرابی کے آثار کے بغیر خواہ مخواہ غیرت کرنا ہے۔ تو یعنی یہاں پر نبی علیہ السلام نے واضح کر دیا کہ اگر کہیں پر کوئی خرابی کے آثار معلوم ہو جائیں، اس پر اگر کوئی بندہ غیرت کھاتا ہے تو یہ اسلام کے اندر مستحسن ہے، اللہ رب العالمین کو یہ پسند ہے۔ اور اگر کوئی شخص ابھی معاملہ ہوا ہی نہیں، آثار اس کے ابھی نظر ہی نہیں آئے اور اس سے پہلے ہی وہ غیرت کھا رہا ہے، تو یہ غیرت اللہ رب العالمین کو ناپسند ہے۔ حدیث نمبر 1997، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا مجھے کسی عورت پر اس طرح رشک محسوس نہیں ہوا۔ یہاں پر بھی الفاظ کیا ہیں کہ ما غرتو کے الفاظ ہیں، اور یہ رشک کے معنی کے اندر ہے۔ امام صاحب نے یعنی غیرت کے الفاظ کی وجہ سے اس کو یہاں پر نقل کیا کہ جس قدر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رشک محسوس ہوا، کیونکہ میں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام انہیں کثرت سے یاد کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام کو رب نے حکم دیا تھا کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت میں موتی کے محل کی خوشخبری دے دیں۔ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس سے مراد سونے کا محل ہے۔ حدیث نمبر 1998، مسور بن مخرمہ بن نوفل رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ فرمان سنا جبکہ آپ ممبر پر تشریف فرما تھے، ہشام بن مغیرہ کے بیٹوں نے مجھ سے اجازت طلب کی ہے کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیں۔ میں انہیں اجازت نہیں دیتا، پھر کہتا ہوں کہ میں انہیں اجازت نہیں دیتا، پھر کہتا ہوں کہ میں انہیں اجازت نہیں دیتا۔ ہاں اگر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ یہ پسند کریں کہ میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دے کر ان کی لڑکی سے شادی کر لیں تو ان کی مرضی ہے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو میرا ٹکڑا یعنی میرے جسم اور جان کا ایک حصہ ہے، جس بات سے اسے پریشانی ہوتی ہے اس سے مجھے بھی پریشانی ہوتی ہے، جس بات سے اسے دکھ پہنچتا ہے اس سے مجھے بھی دکھ پہنچتا ہے۔ یہاں پر کیا ہے، نبی علیہ السلام نے جب آپ کو یہ معلوم چلا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی اور سے نکاح کا ارادہ رکھ رہے ہیں یا آپ کے پاس نکاح کا پیغام آیا ہے، تو آپ علیہ السلام ممبر پر کھڑے ہو گئے اور آپ علیہ السلام نے منع فرما دیا اور کہا کہ میں اجازت نہیں دیتا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد کے اندر اسی موقع پر ابو جہل کی بیٹیاں بھی آئیں، کیونکہ اس سے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف ہوتی، اور جب سیدہ فاطمہ کو تکلیف ہوتی تو اس کی وجہ سے نبی علیہ السلام کا بھی دل دکھتا، تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام کو پریشان کرنے کی وجہ سے پھر ان کو کیا ہوتی، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی حاصل ہو جاتی۔ تو گویا کہ اس ممانعت میں بھی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آپ کی کیا تھی، شفقت تھی۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غیرت محسوس کریں گی کہ جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے خاوند کے بارے میں محبت کے وہ جذبات قائم نہ رکھ سکیں جو مطلوب ہیں، اس لیے یہ رشتہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک امتحان بن جائے گا، اور اسی کیفیت کو محسوس کرتے ہوئے نبی علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا۔ اور یہاں سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ اپنی اولاد کی تکلیف کو محسوس کرنا یہ محبت اور شفقت کا ثبوت ہے، اور اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے جائز حدود کے اندر کوشش بھی کرنی چاہیے۔ ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہوتا ہے، جب نکاح ہو جاتا ہے ہم بیٹی کو کہتے ہیں کہ بس اب یہ آج کے بعد تمہارا گھر نہیں، اب تمہارا گھر وہی ہے جس گھر میں تم جا رہی ہو، اب اس گھر کے اندر قدم بھی تم نے نہیں رکھنا، اور پھر معاملات بگڑ جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس حد تک بھی ہو جاتا ہے کہ وہ خودکشیاں بھی کر لیتی ہیں۔ والدین کیا ہے، بالکل وہ سختی کر کے اس معاملے سے دستبردار ہو جاتے ہیں، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ جب محسوس کریں
کہ کسی طرح بیٹی کو تکلیف پہنچ رہی ہے کسی بھی وجہ سے، تو پھر اس کی جو جائز حدود ہے اس کے اندر رہتے ہوئے اس تکلیف کا ازالہ کرنا چاہیے اور اپنی حتی الوسع کوشش کرنی چاہیے کہ کسی طرح اس معاملے کو نمٹا دیا جائے۔ حدیث نمبر 1999، مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل کی بیٹی کا رشتہ طلب کیا۔ جب نبی علیہ السلام کی بیٹی حضرت فاطمہ ان کے نکاح میں تھی، تو جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی تو وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور کہا، لوگ باتیں کرتے ہیں کہ آپ کو اپنی بیٹیوں کے متعلق کسی بات پر غصہ نہیں آتا، یہ دیکھیے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کرنے والے ہیں۔ تو مسور رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کھڑے ہوئے، میں نے سنا کہ آپ نے تشہد پڑھا، یعنی خطبہ کے افتتاحی جو کلمات تھے وہ آپ نے پڑھے، پھر فرمایا اما بعد، میں نے ابو العاص بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رشتہ دیا، انہوں نے مجھ سے جو بھی بات کی سچی بات کی، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرا ٹکڑا اور میری لخت جگر ہے، مجھے یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ تم مجھ سے آزمائش میں ڈالو، قسم اللہ کے رسول کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی کبھی ایک آدمی کے پاس اس کے نکاح میں جمع نہیں ہوں گی۔ راوی نے بیان کیا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس رشتے سے کیا ہو گئے، پھر دستبردار ہو گئے، انہوں نے پھر کیا کیا کہ ٹھیک ہے میں یہ رشتہ نہیں کرتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسند نہیں اور اسی طرح سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پسند نہیں ہے۔ تو یعنی یہ غیرت یہ چیز ہے کہ اگر وہ ناگوار کوئی حالات پیدا ہونے والے ہیں اس وقت انسان اگر یہ غیرت کھاتا ہے تو اسلام میں مطلوب ہے، لیکن اگر معاملہ ہوا ہی نہیں ویسے وہ غیرت کھا رہا ہے تو یہ اسلام کے اندر پسندیدہ نہیں، اللہ رب العالمین کو یہ سخت ناپسند ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔